أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فلما استيئسوا الرحيم منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين خير الحاكمين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. آج ہم جو ہے وہ 81 نمبر آیت سے شروع کرنا تھا، لیکن تو کہ مطلب کو ربط دینے کے لیے 80 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استئسوا منہ خلصوا نجیا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباءكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي هو خير الحاكمين. جب وہ حضرت یوسف کی باتوں سے مایوس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اب یوسف علیہ السلام بنیامین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو وہ علیحدگی میں انہوں نے سرگوشی کی، آپس میں مشورہ کیا. خلاصو کا معنی ہوتا ہے ایسولیٹ ہو جانا، علیحدہ کرنا. اخلاص بھی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ صرف جڑ جاتا ہے، دوسروں سے علیحدہ ہو جاتا ہے. نجین نجوہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ علیحدگی میں انہوں نے سرگوشی کی، نجوہ کیا، یعنی ایسی بات کی جو انہی کو سنائی دے رہی تھی، کسی اور کو سنائی نہیں دے رہی تھی. قال کبیرہم، بھائیوں میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا وعدہ لیا تھا، خدا کو گواہ بنا کر تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے بنیامین کو واپس پلٹانا ہے. من قبل ما فرطتم فی یوسف، ایک تو یہ یہاں پر تم وعدہ کی خلاف ورزی کر رہے ہو، بنیامین کو نہیں لے جا رہے. دوسرا اس سے پہلے تم نے کوتاہی کی تھی، جو تم نے غلطی کی تھی، نافرمانی کی تھی، کوتاہی کی تھی یوسف سے متعلق، وہ بھی ایک جرم ہے، 2 جرم ہو گئے تمہارے. فلان ابرا، میں تو جانے والا نہیں ہوں، ارضا، میں یہاں اس کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. حتی یادن لی ابی، یہاں تک کہ والد صاحب مجھے اجازت دیں. او یحکم اللہ، یا اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی حکم آ جائے. وہ خیر الحاکمین، خدا بہترین حکم کرنے والا ہے. یہاں پر فلما استئسوا منہ، اس سے ایک نقطہ پہلا یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنا فیصلہ جب کر لیتا ہے نا، اس کو کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ بنیامین کو ٹھہرانا ہے، اور پلان انہوں نے کیا. اب یہ روئے ہیں، پیٹے ہیں، انہوں نے شور مچایا ہے، دلیلیں دی ہیں. یوسف علیہ السلام ٹس سے مس نہیں ہوئے. کہتے ہیں کہ ایک جج کو بھی چاہیے کہ وہ جب قانون کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے رونے دونے میں، آؤ بقا میں، فراڈ میں سے نہیں آنا چاہیے. اور یہی کامیابی ہوتی ہے جج کی، ورنہ یہ جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں، یہ مجرم ہوتے ہیں، یہ رو دو کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بعض معاملات میں ایسے افراد جو نرم دل ہیں، ان کو کہا گیا کہ ان کو جج نہ بنائیں، کہ ایسا نہ ہو نہ اس کی نرم دلی کی وجہ سے یہ مجرم لوگ فائدہ اٹھائیں اور کیا ہے وہ اپنے نفع میں فیصلہ کروا لیں، جس سے عدالتی نظام کو اور قانون کو جو ہے نقصان پہنچے. اور اسی سے ایک اور جو نقطہ نکلتا ہے کہ وہ نقطہ نکلتا ہے کہ معاملات میں کیا ہے، بھائیوں میں چاہیے کہ جو بڑا ہے اس کو اہمیت دیں، اس کو ویلیو دیں، اس کی بات سنیں. یہ بھائی اکٹھے ہوئے ہیں تو بات کس نے شروع کی؟ بڑے بھائی نے. اب یہ بڑا بھائی 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک عمر میں ہو سکتا ہے، ایک عقل سمجھداری میں ہو سکتا ہے. اس میں جو بہتر ہے جو عقل سمجھداری کے لحاظ سے وہ بڑا ہے، اس کو فوقیت دی جائے. جو زیادہ
پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اچھی بات کر سکتا ہے، اس کو فوقیت دیجیے. یعنی بڑا ہونا ضروری نہیں ہے عمر میں کوئی ہو. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ عمر میں بڑے نہیں ہوتے لیکن عقل و شعور کے لحاظ سے وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کو فوقیت دی جائے. الم تعلم ان اباکم، یہاں پر انہوں نے ایک پیارے انداز میں بات کی ہے، نہیں کہا کہ میرے والد، بلکہ کہا کہ تمہارے والد نے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ تمہارے والد نے ایسا کیا تھا. یعنی ان کو ان کے اندر جو ہے نفسیاتی حوالے سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ بات کو مانے اور ان پر اثر ہو جائے. اور یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں، ان بھائیوں نے 2 مقام پر مشورہ کیا ہے. ایک اس وقت آپس میں مشورہ کیا تھا جب یوسف علیہ السلام کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، اس کو دور پھینک کر آ جائیں یا قتل کر دیں یا کنویں میں ڈال دیں. تو ان میں سے جو بنیامین نے اس وقت مشورہ دیا کہ قتل نہ کریں، دور نہ پھینکیں، کنویں میں ڈال دیں. کوئی آ کر اٹھا لے گا، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور قتل بھی ہماری گردن پر نہیں آئے گا. اس وقت مشورہ کیا بھائیوں نے. اور دوسرا یہاں پر مشورہ کیا ہے جب بنیامین کا مسئلہ پیدا ہوا. اور ایک اور چیز بھی یہاں بتا رہی ہے ہمیں، آیت یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو جب یہ کوئی مشکل پیش آئے نا تو آپس میں مشورہ کر لینا چاہیے. حتیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مشورہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، دیوار سے مشورہ کریں. دیوار سے مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے مشورہ کریں تاکہ آپ کو ایک اچھا فیصلہ، اچھی بات آپ کے وہ آ جائے ذہن میں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بھائی نے ذمہ داری لی ہے اور وہی بات کر رہا ہے. یہ ہمیں آیت بتا رہی ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. جب باپ نہ ہو تو اسی نے جو ہے مشکل حالات میں بھائیوں کو لے کر آگے چلنا ہوتا ہے. وہی جو ہے وہ اس مشکل میں اس کشتی کو بھنور سے نکال سکتا ہے. اور اس کی سب کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. دوسرا اسی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تمہارے والد نے تم سے اللہ کا وعدہ لیا تھا، اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ لیا تھا. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کہیں بھی وعدہ کرے نا تو وعدہ کی خلاف ورزی نہ کریں. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جب کسی سے وعدہ آپ کرتے ہیں تو کیا ہے اس کو نبھائیں. اور یہ وعدہ جو ہے نا اس کا تعلق انسانیت سے ہے، حتیٰ اسلام سے بالاتر یہ چیز ہے. حتیٰ کہ کافر سے آپ وعدہ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس وعدے کے مطابق چلیں. کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، کرائے کا ایگریمنٹ ہے، کسی چیز کی خریدنے کا ایگریمنٹ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے تو آپ کوشش کریں جو وعدہ ہے اس کو نبھائیں. آپ نے ایگریمنٹ کیا کام والے سے جس کے پاس کام کر رہے ہیں، اتنے گھنٹے میں نے کام کرنا ہے، وقت پر میں آنا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، فراڈ نہیں کروں گا، چکر نہیں کروں گا. وہاں پر ضروری ہے کہ ان تمام وعدوں کو نبھایا جائے. اور اس میں نہیں دیکھنا کہ آپ کا مد مقابل جس سے آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ خود ایماندار ہے غیر ایماندار، اس کا کوئی تعلق نہیں آپ سے. آپ نے اپنی طرف سے وعدہ نبھانا ہے، ایمانداری سے کام لینا ہے، کیونکہ ہر آدمی نے اپنا جواب دینا ہے. قیامت کے دن کسی کی اس بات پر یا قبر میں کسی کی اس بات پر چھوٹ نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ میں نے جھوٹ اس لیے بولا ہے کیونکہ میرا مد مقابل جھوٹ بول رہا تھا، میں نے جھوٹ اس لیے بولا ہے کیونکہ جو آدمی تھا وہ فراڈی آدمی ہے، میں نے اس لیے وعدہ خلافی کیا کیونکہ یہ خود آدمی چور ہے. نہیں، اس نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. کوئی آدمی کا چور ہے تو آپ کو حق نہیں اصل کے، آپ بھی اسی والا کام کریں اور اس سے چوری کریں یا اس کے ساتھ وعدہ خلافی کریں یا اس سے کوئی بد اخلاقی کرے، کیونکہ ہر آدمی نے اپنا جواب دینا ہے. کہیں بھی روڈ پر آپ یہ کہہ کر کے پولیس والے سے جان نہیں چھڑا سکتے کہ آپ کو گاڑی کا جرمانہ نہ کرے کہ فلاں آدمی نے، سامنے والے نے بھی غلطی کی ہے، اس نے بھی ریڈ لائن کراس کی ہے، اس نے بھی جو ہے وہ ریڈ لائٹ کراس کی ہے، لہٰذا اس نے کی ہے تو میں نے بھی کی. وہ کہیں گے وہ اپنا جواب دے گا، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. یعنی کوئی آدمی بھی دوسرے کی وجہ سے بچ نہیں سکتا. اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس طرح ہے کہ آپ کہیں کہ میں فلاں چیز کھانے کے لیے بیمار ہوں کیونکہ فلاں آدمی نے کھائی تھی، اس نے کھائی تھی تو وہ اپنا نقصان جو ہے اس کو نپٹے گا، اس کے ساتھ سامنا کرے گا. آپ نے اپنے نقصان کا سامنا کرنا ہے. کسی دوسرے کے کام کی وجہ سے نہ آپ کو چھٹی ملتی ہے اور نہ آپ کی کو پکڑ ہوتی ہے کسی دوسرے کی وجہ سے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی آدمی دوسرے کی وجہ سے نہ پکڑا جائے گا اور نہ اس کی چھوٹ اس کو ملے گی. اور پھر یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ اب بھی وہ کہہ رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں یہ اس معاملے میں حضرت یوسف کے، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ،
اور اس سے پہلے تم نے یوسف سے متعلق بھی کوتاہی کی تھی. یعنی جو مومن ہوتا ہے، جو نیک آدمی ہوتا ہے دنیا میں، اس سے زندگی میں ایک غلطی ہو جاتی ہے تو ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے اس پر. یہاں پر بھی یوسف کے بھائی جو بڑے بھائی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی غلطی کو دہرایا اور اس پر پشمانی کا اظہار کیا. اب بھی تم غلطی کر بیٹھے ہو، اس وقت یوسف سے متعلق بھی تم نے غلطی کی تھی. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھے. اور یہ ایک معقولہ ہے، خدا نے انسان کو دو پاوریں دی ہیں، دو طاقتیں، ایک یاد کرنے کی، ایک بھول جانے کی. اور خود بھول جانے کی بھی بعض اوقات خدا کی طرف سے رحمت ہے، اور یاد رکھنے کی بھی رحمت ہے. لیکن یہ مہم ہے کہ آپ نے دونوں کو کہاں استعمال کرنا ہے، کس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کس چیز کو بھول جانا ہے. دوسروں کی غلطیوں کو بھول جائیں اور اپنی غلطیوں کو یاد رکھیں، تب کامیابی ہے. ہم الٹا اس کا کرتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو نوٹ کر کے رکھتے ہیں، اپنی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں. انہوں نے کی اپنی غلطی کو یاد کی ہے، کہا کہ یوسف سے متعلق بھی ہم نے غلطی کی تھی. یعنی مومن وہ ہے کہ جو اپنی غلطیوں کو یاد رکھتا ہے اصلاح کے لیے، تاکہ دوبارہ اس قسم کی غلطی نہ ہو، دوبارہ اس قسم کی مسٹیک نہ ہو. اور پھر ایک اور چیز یہاں پر کیا کہا؟ فلن ابرحا الارض، کہ میں جانے والا نہیں ہوں، میں یہیں بیٹھ جاؤں گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ احتجاج کا یہ کیا کرنا، دھرنا دینا، یہ ایک پرانا طریقہ ہے. یعنی بعض کو لوگ دھرنا دیتے ہیں. احتجاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کوئی جلوس نکالتے ہیں، کوئی کھانے کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں، کچھ لوگ دکانیں بند کر دیتے ہیں. ایک ان میں سے طریقہ کار ہے کہ دھرنا دیا جائے. کیا کیا حضرت یوسف کے بڑے بھائی نے؟ کیا کہا کہ میں جانے والا نہیں ہوں، میں یہیں پر دھرنا دوں گا. اور پھر ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ یہاں پر یہ ان کے پاس دو اختیار تھے یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کے پاس، یا یہاں دھرنا دے کر یہاں بیٹھ جاتے یا واپس چلے جاتے. لیکن واپس جاتے تو والد کے سامنے شرمندہ ہوتے. انہوں نے وطن سے دوری اور پردیس کو بہتر سمجھا اس سے کہ والد کے سامنے شرمندگی کا اظہار ہو اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. لہٰذا والد کی شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ یہیں ٹھہر گئے ہیں، اور دوسرا یہ ثابت کرنے کے لیے والد صاحب کے سامنے کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن میں اس کے جبران کر رہا ہوں، میں اس کی تلافی کر رہا ہوں، میں دیکھے نا میں تلاش میں ہوں، یہاں بیٹھا ہوں. اور ایک اور چیز بھی تھی کہ وہ اس لیے یہاں بیٹھ گئے کہ ممکن ہے یہ بادشاہ یعنی یوسف، وہ تو نہیں جانتے تھے نا کہ یوسف ہے، ممکن ہے میرے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے، میرے یہاں دھرنا دینے کی وجہ سے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں رحم آئے اور میرے بھائی کو چھوڑ دے، اور پھر میں اس شرمندگی سے بھی بچ جاؤں، اپنے بھائی کو بھی حاصل کر لوں. اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وہ خیر الحاکمین، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی خدا کی رضا پر راضی ہونا مومن کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس پر مشکل بھی آئیں، جو بھی خدا اس کے حق میں فیصلہ کرے، جو بھی تقدیر ہو، اس پر اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے. یعنی مومن ہے، بیماری آئے پھر بھی راضی ہے، مشکلات آئے پھر بھی راضی ہے. ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جب خوشحال ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں، جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو گلہ اور شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں. اس کی طرح نہیں ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اور جو وہ حکم میرے بارے میں کرے گا میں اس پر قائم و دائم ہوں. اب یہ جو بڑے بھائی تھے، تاریخ میں ان کے مختلف نام ذکر کیے ہیں، اور 3 نام جو ہے تاریخ نے ان کے ذکر کیے ہیں جو بڑے بھائی تھے جو یہ رہ گئے تھے. ایک یہ کہا گیا کہ ان کا نام شمون تھا، دوسرا یہودا ان کا نام تھا، تیسرا روبیل ان کا نام تھا. 3 نام جو ہے وہ تاریخ نے ان کے ذکر کیے ہیں بڑے بھائی کے. ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. ارجعوا الی ابیکم، کس نے کہا؟ بڑے بھائی نے، کہ والد صاحب کے پاس چلے جاؤ. فقولوا یا ابانا، اور والد صاحب سے یہ کہو کہ اے والد گرامی، انا ابنکا سرقا، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شاہدنا الا بما علمنا، ہم صرف اس کی گواہی دے رہے ہیں، اسی بات کو بتا رہے ہیں جو ہمارے علم میں ہے. وما کننا للغیب حافظین، ہم غیب سے متعلق نہ علم رکھتے ہیں نہ اس کے ذمہ دار ہیں. یہاں پر پہلا جو ہے نقطہ یہ نکلتا ہے کہ ارجعوا الی ابیکم، تم اپنے والد کی طرف پلٹاؤ. نہیں کہا کہ ہم اپنے والد کی طرف، یہ نہیں کہا کہ میرے والد کی طرف پلٹ جاؤ، تم اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ. یعنی تمہارے والد ہیں، تم ان سے بہتر بات کر سکتے ہو. فقولوا، اور پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ دینا
یا بانا ہمارے والد گرامی، ان ابنا کا آپ کے بیٹے نے سرا کا چوری کی ہے۔ جب لے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اب جب معاملہ مشکل میں پڑ گیا تو والد کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یعنی انسان کیسا ہے کہ جب دیکھیں کوئی اچھا آدمی ہو، عہدیدار ہو، پڑھا لکھا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر علی رضا ہمارے سید ہیں، ہمارے ہی ہیں، وہ نقوی ہیں، جی ہم بھی نقوی ہیں، وہ بھی نقوی ہیں۔ اور جب دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نقوی غلطی کرتا ہے، مسٹیک کرتا ہے، کہتا ہے نہیں جی فلاں آدمی نے کیا ہے، ہمارا اس سے کوئی جو تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر بھی دیکھا کہ چوری کا الزام لگا ہے تو کہا کہ آپ کا بیٹا ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اسے لے جانا چاہتے تھے، والد کرام سے کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ یعنی انسان کی یہ فطرت ہے، حالانکہ انسان کو اس فطرت سے ہٹنا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے۔ رشتے کو تو نہیں کاٹ سکتا آدمی، تو برا ہے اچھا ہے، جس طرح ہے آپ کا بھائی ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور تاریخ میں بھی آئمہ نے بھی اس طرح کیے، آدمی غلط ہوا ہے، ان سے رشتہ تھا لیکن یہ رشتے کا انکار نہیں کیا، کہا اس کا کام غلط ہے لیکن ہے ہمارا رشتہ دار ہے۔ اور تاریخ نے دیکھے ابو لہب برا نکلا ہے لیکن پیغمبر نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ میرا چچا نہیں ہے، کہا میرا چچا ہے لیکن برا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ رشتہ دار نہیں تھے اچھے دل، ان کی اچھائی کا اقرار کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ اب جو ہے یہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، ایسا نہیں معاملہ نہیں۔ اچھا برا ہونا معیار نہیں بن سکتا کہ آپ رشتے کو ختم کر دیں۔ اور ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا انا ابنا کا سرقہ، کہ والد گرامی آپ کے بیٹے نے کیا کی، چوری کی ہے، اور کیا ہے ما شاہدنا الا بما علمنا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اب بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ والد گرامی اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کا فل پروٹیکشن اس کو دیں گے، پورا اس کا خیال رکھیں گے۔ اب والد کو ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا خیال رکھیں گے، واپس لائیں گے، لیکن ہم ظاہر پر عمل کر رہے تھے، ظاہر کی گواہی دے رہے تھے، ظاہر کے مطابق عمل، ہمیں کیا پتا تھا کہ چور نکل آئے گا، ہم غیب کے علم ہی رکھتے تھے۔ اور ہم اس بات کی ہم نے گارنٹی نہیں دی تھی کہ جو بھی یہ غلطی کرے گا اس کی ہم ذمہ دار ہیں، پھر بھی ہم اسے واپس لائیں گے، ایسا نہیں۔ ہم نے کہا تھا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، غیب حافظین، جو بات غیب کی ہے، جو پوشیدہ بات ہے، جو اس کے دل میں تھی بنیامین کے، جو کام نیت اس نے کی ہوئی تھی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ذمہ دار ظاہر کے تھے، ظاہری طور پر اس کو لے گئے تھے، اگر غلطی پیش نہ آتی یا مشکل پیش نہ آتی تو ہم اس کو واپس لاتے، لیکن ہوا یہ ہے کہ مشکل پیش آ گئی ہے، اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سے وعدہ کرے نا تو اس میں ایک شک رکھیں انشاءاللہ کی، کہ یہ کام ہوگا انشاءاللہ، اور ساتھ شک ہی رکھیں گے ہم یہ کام کریں گے، یہ ذمہ داری لے رہے ہیں، اس چیز کی حفاظت کریں گے بشرطے کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہ ہو جائے، کوئی زلزلہ نہ آ جائے، سیلاب نہ آ جائے، اور کوئی ایسی مشکل جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ پیش نہ آ جائے۔ یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے لیکن ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ چوری کرے گا، اس کی ہم ذمہ دار نہیں، اس کی بنیاد پر یہ پیش آیا ہے، لہذا والد صاحب ہمیں آپ ملامت نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ کام ہو گیا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اس کو بچانے کی، واپس لانے کی، لیکن معاملہ اس طرح ہو گیا جو ہمارے کنٹرول سے باہر تھا، اس کی بنیاد پر یہ واقعہ پیش آیا، لہٰذا آپ ہمیں ملامت نہ کریں۔ پھر مزید تاکید کے لیے کیا کہا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّ فِيهَا، آپ اس شہر والے سے سوال کریں، ان شہر والوں سے سوال کریں جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي قَبِلْنَا فِيهَا، اور اسی طرح اس قافلے سے سوال کریں، اس قافلے کے سوال کریں جس کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور جو ہے خدا کی قسم تاکید سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں اپنی بات میں کہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی بنیامین سے متعلق، اس کو جان بوجھ کے چھوڑ کر نہیں آئے، بلکہ یہ معاملہ پیش ہے اس بنیاد پر کیا ہے انہوں نے ٹھہرا لیا ہے۔ اور یہ آیت جو کچھ چیزیں بتا رہی ہے کہ پہلا مسئلہ یہ بتا رہی ہے وَاسْأَلُوا الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّ فِيهَا، اس شہر سے سوال کریں جس میں ہم تھے، مراد یہ ہے کہ شہر والوں سے۔ اور یہاں ایک اور اس کا بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے، وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بنیامین پر الزام لگا چوری کا تو پورے شہر میں مشہور ہو گیا تھا کہ ایک آدمی آیا مصر سے، ایک گروپ آیا تھا، اور میں سے ایک آدمی نے ایسا معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے روک لیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پورے شہر سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔
والعیر التی قبلنا فیہا، اور وہ قافلہ جس کے ساتھ ہم پلٹے ہیں اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ معاملہ قدرتی طور پر ہوا ہے اور بنیامین کو انہوں نے روک لیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ جی یہاں تک ہم جو ہے وہ تقریباً ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو گیا، تو کوئی